بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان تو ڈٹے ہوئے ہیں بھائی۔ انہوں نے کہا مجھے اس کے چونکہ موصوف کے مزاج کا تھوڑا سا اندازہ ہے، میرا خیال یہ تھا کہ جو صبح سے رات گئے تک انہیں گفتگویں کرنی پڑتی ہیں وہ ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہیں، اور اس طرح کی مشکلات زندگی بھر اس نے برداشت کی ہیں، تو جیل اسے کوئی زیادہ تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اگرچہ میرے اندازے سے وہ زیادہ مضبوط حساب کا آدمی نکلا، اور اس نے کہا فرصت مل جاتی ہے، ریلیکس کرنے کا وقت مل جاتا ہے، موبائل نہیں ہے، اور وجہ زیادہ دیر تک کر سکتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں۔ پھر قرآن مجید کی 2 آیات کا حوالہ دیا کہ ایک خوشحال معاشرہ جو ہے وہ کیسے قائم ہوتا ہے، اور منافق ہمیشہ برائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ کہا جب تک میں زندہ سلامت ہوں میں تو اپنی جنگ لڑتا رہوں گا اور سرنڈر نہیں کروں گا۔ اب قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اسے آزادی چاہیے یا غلامی چاہیے۔ ہے تو یہ غلامی، اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے، مطلب پالیسیاں کہاں سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہیں؟ آپ سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے IMF کے فیصلوں سے، یعنی کہاں یہ وہ کہہ رہے تھے کہ فیئر الیکشن سے مشروط ہے، اور کہاں فٹافٹ $700 ملین دے دیا۔ اور امریکہ کو بنگلہ دیش میں بڑی فکر ہے آزاد الیکشن کی، اور اس پہ اعتراضات پچھلی دفعہ بھی کی، اب بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے معاملے میں کہتے داخلی معاملہ ہے، حتیٰ کہ امریکن میڈیا بھی اس کو کچھ زیادہ اس کا ذکر نہیں کرتا۔ میں دیکھتا ہوں نیو یارک ٹائمز، لیکن کوئی ذکر نہیں کرتا، شاذ کہیں برائے نام برائے وزن بات۔ یہ امپیریلزم کا ایجنڈا ہے، اور کل میں اس کی تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کو محتاج اور مجبور رکھنا ہے۔ یہ جو ایران سے حملہ ہوا، اور یہ جو افغانستان کے ساتھ کشیدگی اتنی بڑھ گئی ہے، تو یہ کیا داخلی عوامل کی وجہ سے ہے؟ صرف ظاہر ہے امریکی یہاں اڈے مانگ رہے تھے، اور وہ بالکل واضح طور پہ امریکی اخبار نویس نے سوال کیا تھا، امریکی تھا برٹش تھا، کہ اگر وہ اڈوں کی ضرورت ہو افغانستان، ان کے نزدیک تو یہ ایک بڑا معتبر کام ہے نا، کیونکہ ان کے نزدیک تو ہم جانور ہیں، انسان تھوڑی ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اصطلاح استعمال کی تھی وائٹ مینز برڈن، یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز کہاں ہے؟ اور یہی کالوں کے بارے میں 5 کروڑ کالے تو انہوں نے اغوا کر لیے تھے، اور 5 کروڑ ریڈ انڈین مار ڈالے تھے۔ تو یہ افغانستان اس پہ اس نے کہا تھا نا ایبسولیٹلی ناٹ، اور یہ امریکہ کے گلے سے اتر سکتا ہے جس نے $760 بلین نہیں $750 بلین سے، جس کا بجٹ $860 بلین ہو چکا ہے، جو روس کو چین لینے نہیں دیتا، جو امریکہ کا گھیراؤ کرنا چاہتا ہے، جنہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی تھی۔ دیکھیے افغانستان کے معاملے میں کیا پیچیدگی ہے جی، یعنی ان کو یہاں آنا ہے اور ہمارے لوگوں کو وہاں جانا ہے۔ چیمبر آف کامرس کا جو وفد ملا ہے نگران چیف منسٹر سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا وقت دے دیں، مطلب یہ اچانک جو فیصلہ کیا تو اس کی بجائے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ ظاہر ہے لینڈ لاک کنٹری ہے ساری، انہیں جو بھی امپورٹ ہے ان کی یہاں سے ہونی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس میں وہ اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، اس سے تو وہ باز نہیں آ سکتے، صدیوں سے وہ کرتے آئے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے، اس کا ہمیں خود ہی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اب پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے تو انہیں انڈیکیٹ کیا تھا، اور ہمارے کسٹم کے حکام نے پیر اور منگل کے اجلاسوں میں یہ کہا کہ یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے ویزا۔ یہ آپ سے کس نے کہا جی ہوتا ہے ساری دنیا میں ویزا؟ میں یورپ کے 4 ملک گھوم کے آیا ایک ویزے پر، اور کسی نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا تم کون ہو۔ وہ ایک ملک کا ویزا لگ گیا، پاسپورٹ ضرور جیب میں رکھنا پڑتا تھا۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی ایک خاص نوعیت ہے، اس سے قطع نظر کہ طالبان میں کتنی ریجیڈیٹی ہے اور پاکستان میں ان کی جو مدد کی ہے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو یاد رکھیے کہ ہم نے ان کے سفیر کے ساتھ کیا کیا تھا، اسے پکڑ کر امریکیوں کے حوالے کیا تھا، اور پاکستان سے جہاز اڑتے تھے اور امریکی اور افغانستان پر بمباری کرتے تھے،
لہذا زخم مندمل کرنے کے لیے بڑے صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ریجڈ ہیں افغانی جو ہیں، وہ 5-6 کریکٹرسٹکس ہیں. غیر ملکیوں پہ کبھی بھروسہ نہیں کرتے، وہ ان پر ہمیشہ شمال سے حملے ہوتے رہے ہیں، اور یہاں سے بھی ہوتے رہے ہیں. 1000 سال پہلے محمود غزنوی یہاں اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کے بعد پیسے کم پڑ گئے تھے، اس لیے کہ لاہور سے آنند پال اور دوسرا کیا تھا وہ اس پہ حملے کرتے رہتے تھے، ان کی فصلیں جلاتے تھے. محمود غزنوی تو پشتون تھا ہی نہیں، وہ تو ترک تھا، اور غزنی کی چھوٹی سی سلطنت میں آسودہ تھا. اس کے باپ کے دور سے حملے شروع ہوئے. تو اس کو تو مطلب یہ ہے کہ سیٹل کرنا چاہیے. اور ایران میں انہوں نے حملہ کیا ہے، ظاہر ہے اس پہ پاکستان نے بجا طور پہ احتجاج کیا ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 11 آدمی پچھلے مہینے 11 دسمبر کو ہمارے مارے گئے، اور وہ جو العدل کیا ہے، وہ جو تنظیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ ان کے محلات جیسے مکانات ہیں. اب یہ بات تو قابل فہم نہیں ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کی حوصلہ افزائی کرتی ہوئی ہے. پاکستانی فوج، ہم تو پہلے ہی ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان تو ایک 12 سنگا ہے جس کے پہلے ہی سارے سنگ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. انڈیا جیسی یعنی پیدائشی طور پر ہمارے ساتھ پرابلم ہے انڈیا کا، اور بتدریج اتنے ہم کمزور ہو گئے. جب کشکول جس کے ہاتھ میں پکڑا ہوگا تو کمزور ہی ہوگا نا. ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، ہم میزائل بنا سکتے ہیں، ہم انڈسٹریلائزیشن نہیں کر سکتے ملک کی. قرضے لے لے کے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب، مشرف کے دور میں کیسے قرضے کم ہو گئے تھے جی؟ اور مشرف کے دور میں 100 روپے کا ڈالر جو ہے وہ 60 روپے کا کیسے ہو گیا تھا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے فوجی حکومت اچھی. ساری دنیا میں سول اداروں کے تحت ترقی ہوتی ہے، لیکن جب آپ نواز شریف جیسے لوگوں کو آنے دیں گے، قوم آنے دے گی اور زرداری کو قبول کرے گی، جن کے کرپٹ بے انتہا کرپٹ ہونے میں انٹرنیشنل میڈیا کو کوئی شبہ نہیں ہے، جس میں BBC نے فلمیں بنائی، الجزیرہ نے بنائی ہیں، امریکی اخبارات، 1000 مضامین چھپے تھے زرداری صاحب کے بارے میں. ان کے پاس کہاں سے آئے یہ سارے محلات؟ یہ $800 بلین کی انویسٹمنٹ کہاں سے، $800 ملین کی کہاں سے کی ہے شریف خاندان نے؟ اس کی کوئی وہ بتا تو نہیں سکتے وہ کہاں سے یہ پیسہ انہوں نے حاصل کیا. پاکستان میں تو ان کا کوئی کاروبار منافع میں نہیں جاتا. اور کوئی ایک آدھ معاملہ ہے تو یہ عمران خان نے ٹھیک کہا ہے. یعنی عمران خان نے اسٹریٹجی کی جتنی بھی غلطیاں کی، اسمبلیاں توڑی اور نیشنل اسمبلی سے الگ ہوئے، یہ کیا یہ سمجھ کر کہ یہ عدالتی نظام جو ہے یہ اپنا کام کرے. یہ عدالتی نظام یہ 140 میں سے 124ویں نمبر پہ عدالتی نظام تو افغانستان میں کوئی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ سختی بہت کرتے ہیں امن و امان کے معاملے میں، پراپر جج نہیں ہے. کسی طالبان کے بھی کبھی کسی لیڈر کو سزا ملے، ایران میں بالکل ہی نہیں ہے عدالتی نظام. میں ایران سے واپس آیا 2013 میں تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا وہاں ہے؟ ایک درویش نے، ایک بڑے اسکالر نے پوچھا. میں نے کہا اللہ کا نام، میں تو کسی کو وہاں جناب امام حسین کا، جناب امام حسن کا، سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کا، جناب علی کرم اللہ وجہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے نہیں سنا. انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے میں نے کسی کو وہاں نہیں سنا یہ نام لیتے ہوئے. اللہ لکھا ہوا ہے دیواروں پہ. میں نے وہاں 2 لفظ سنے ہیں، انقلاب اور امام خمینی. امام خمینی واز اے گریٹ لیڈر اور انقلاب عوام نے برپا کیا تھا. لیکن ملا کی حکومت کیا حکومت ہوتی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. اچھا پھر یہاں سے وہ ان کی شکایت ہے. اب چینیوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، ایسے اقدامات نہ کریں جس سے کشیدگی پیدا ہو اور اسٹیبلٹی کو خطرہ. چین نے صلح کرائی نہیں سعودی عرب کی اور ایران کی، تو ہماری بھی کرا سکتا ہے. جب آپ کو صلح کرنے مقصود ہو، بھئی پہلے ہی آپ اتنی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اب مطلب یہ آپ کو خود اپنا، اگر یہاں سے ہوئی ہے کارروائی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی. یہ اور یہ مطلب 1 مہینے سے 34-35 دن گزر گئے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی. باقی آپ ایرانیوں سے یہ توقع کریں گے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں گے، وہ وہاں جہاں انقلاب کا بخار ہوتا ہے وہاں تحمل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ نے چین میں دیکھا تھا جب تک کمیونزم تھا تو کیا تھا، اس کے بعد ان میں تحمل آیا ہے.
اور آپ نے روس میں دیکھا تھا کہ جب تک کمیونسٹ پارٹی کا اقتدار تھا تو کیا تحمل تھا، نہ افغانیوں میں کوئی تحمل کا مظاہرہ کر سکتا ہے. اور ہماری اپنی غلطیاں ہیں. ایک اور نکتہ ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے. اگر عمران خان اقتدار میں ہوتے تو کیا یہ ہوتا؟ ان دی ہسٹری آف پاکستان جب ایران بھی واحد موقع قائد اعظم تو تشریف ہی نہیں لے گا ایران، ظاہر ہے وہ تو ان کی صحت ہی ٹھیک نہیں تھی. وہ گئے اپنا پہلی دفعہ عمران خان گیا تو پاکستان کے حق میں لاتعداد آرٹیکل چھپے، یعنی لگتا تھا یہ ایرانین پریس ہی نہیں ہے. میں وہاں جھگڑا کر کے آیا تھا سب سے بڑے اخبار کے لیے.